أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. ولا يحزنك، اور آپ کو غمگین نہ کرے، الذین، جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ یہ کہ نہ ہو، یجعل لہم، بنائے ان کے لیے، حظًا، حصہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، اشتروا، خریدا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ، ہرگز وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئن، کچھ بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، المناک. ولا، اور نہ، یحسبن الذین، وہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا، انما نملی لہم، کہ بے شک ہم ان کو اجازت دیتے ہیں یا چھوٹ دیتے ہیں، لہم، ان کو، خیر، کہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کے لیے، انما، بے شک، نملی لہم، ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، لیازدادوا، تاکہ وہ زیادہ کریں، اثمن، گناہ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، اہانت والا یا ذلت والا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے لے کے 178 تک تلاوت کی ہے. پچھلی آیات میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا ہے جو ابھی آیا ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم پر فوراً لبیک کہا، اور وہ حالانکہ زخمی بھی تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود، ابھی انہوں نے جنگ کی تھی اور تھکے ہوئے بھی تھے، اس کے باوجود جب ان کو حکم ہوا کہ آپ دوبارہ جنگ کے لیے آ جاؤ، تو وہ فوراً جنگ کے لیے سارے کے سارے آ گئے، اور ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہا. کسی کو زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، کسی کو کم زخم لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے. حالانکہ ان کو ڈرانے والے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے خلاف ایک بڑا گروہ جمع ہو چکا ہے اور آپ اس گروہ سے ڈر جاؤ اور اپنے گھروں میں رہو. لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ایک بڑا گروہ ان کے مقابلے کے لیے آ گیا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے ڈر جاتے، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھا، اور وہ سارے کے سارے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ساتھ جا کر ہم ان کفار کا مقابلہ کریں گے جو ہمارے مقابلے کے لیے گروہ بن کر آئے ہوئے ہیں.
تو اس کے لیے وہ 8 میل کا فاصلہ کر کے وہاں پر گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور وہاں انتظار بھی کرتے رہے ہیں 2-3 دن تک۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کہ کفر میں جلدی کر رہے ہیں۔ کفر میں جلدی کر رہے تھے وہ منافقین، جو حضور پاک صلی اللہ، اب یہ ہوا تھا کہ جنگ ہوئی اور وہاں پر نقصان ہوا، تو وہ بڑے خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نہیں گئے تو کتنے اچھے رہ گئے، اگر ہم وہاں پہ جاتے تو ہم بھی مارے جاتے۔ تو اب ہم گھر ہیں اور یہاں پر سازشیں کر رہے ہیں، کفر میں جلدی کر رہے ہیں۔ اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بات سے غمگین مت ہوئیے کہ اگر یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ ادھر سے منافقین تھے اور یہودی تھے مدینے کے اندر، اور ادھر سے جو مشرکین مکہ ان کا گروہ تھا جو وہاں پر آیا ہوا تھا، اور ادھر سے یہ 2 گروہ تھے۔ انہوں نے آپس میں معاہدے کر رکھے تھے، وہ کہتے تھے کہ اندر سے ہم ماریں گے اور باہر سے تم حملہ کرنا، تو مسلمانوں کو ہم مٹا کر رکھ دیں گے۔ تو اس ساری صورتحال کا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبی طور پہ سوچتے تھے کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہیں یہ ایسا نقصان پہنچا نہ دیں، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے یہ اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ آپ کو یہ بات غمگین نہ کرے، آپ اس بات سے پریشان مت ہوئیے کہ یہ لوگ اگر اکٹھے ہو گئے ہیں اور کفر میں جلدی کر رہے ہیں، تو آپ اس بات سے پریشان مت ہوئیے۔ اور آگے فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ بے شک اللہ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کو نقصان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نقصان، اللہ کے رسول کو نقصان ایک ذرہ برابر نہیں پہنچا سکتے۔ تو یعنی کہ وہ اگر چاہیں کہ دین کو ختم کر دیں تو نہیں کر سکتے، اگر وہ چاہیں کہ دین آگے پھیلے نہ، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہو کر رہنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے لیے اتنی آسان نہیں کی ہیں کہ وہ دین کو ختم کر دیں، یا پھر صحابہ اکرام کو ختم کر دیں، یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کچھ نہ کچھ کر لیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ اس بات سے غمگین مت ہوئیے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے میں۔ اب جو منافقین تھے نا، ان کو زیادہ قریب کیا تھا؟ اسلام زیادہ قریب تھا اور کفر تھوڑا دور تھا ان کے نسبت۔ تو وہ کیا کر رہے تھے کہ دین کا اظہار کرتے تھے، اسلام کو مان لیا ہے، ایمان ہم لے آئے ہیں، یہ اظہار کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر تھا۔ ظاہری طور پہ زیادہ قریب کیا تھا؟ ان کے اسلام تھا، اور دل کے اندر کفر تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی موقع بنتا تھا نا کہ جہاں پر کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اگر کہیں پر کوئی ان کو ورغلاتا تھا تو اس کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ تو منافقین نے کیا کیا ہے، جب احد کا موقع بنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا رہے تھے جنگ کے لیے کفار کے ساتھ، تو وہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک بندے نے کہا تو اس کے پیچھے، وہ سردار تھا، اس کے پیچھے لا کے سارے واپس مدینہ کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے شک وہ اللہ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ لن یضر اللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بہت خطرناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر فرمایا بڑا عذاب ہے، اور یہاں پر فرمایا دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور وہ گمان نہ کرے جنہوں نے کافروا کفر کیا، یعنی یہی والے جو ایمان والوں کو چھوڑ گئے ہیں اور پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ یہ گمان مت کریں کہ انما نملی لہم، بے شک جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، یعنی وہ کچھ بھی کرتے ہیں ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ رسول کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف لڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا،
یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اور اللہ کے سچے رسول کی مخالفت کرنے سے ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نازل ہو جائے، جیسا کہ پچھلی قوموں پر ہوا کہ کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، ان کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول یہاں پر موجود ہیں اور وہ اللہ کے رسول کی مخالفتیں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی مخالفتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان ہرگز نہ کریں اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، بے شک جو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ وہ یہ گمان نہ کریں، اس طرح مت سوچیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، ان کی شکلیں نہیں بدل رہی ہیں یا کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ سوچنے لگ جائیں کہ جناب ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، چھٹی دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ جو چھٹی یا ڈھیل ہے یہ ان کی جانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انما نملی لہم، بے شک ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادوا، اس لیے کہ وہ زیادہ ہو جائے، اثم گناہ کے اندر۔ ہم ان کو، ایک بندہ ہے اس کی فطرت ہی یہ بن چکی ہے، اس نے ہر وقت سوچنا ہی الٹ ہے، غلط سوچنا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ یعنی جو سراپا گناہ بن جائے، جو یہی ایک ہی بات سوچنی ہے اس نے کہ ادھر سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ادھر سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسلام کو کیسے کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو بندہ اس طرح ہی سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ڈھیل دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ ڈھیل کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ یجعل لہم، کہ نہ ہو ان کے لیے حظًا، ان کے لیے حصہ نہ ہو، فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، کہ ان کا آخرت میں حصہ نہ رہے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ اتنا زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہماری موجیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی موجیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ کے اندر اور بڑھیں، آگے نکلتے ہیں تو نکلیں، اور ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہ رہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب، عذاب مہین، اہانت والا۔ اہانت والا مراد یہ ہے کہ ذلت دینے والا، تو ان کے لیے بڑی ہی ذلت والا نقصان ہے، بڑی ذلت والا عذاب ہے۔ تو اس عذاب سے پہلے فرمایا بہت بڑا عذاب ہے، پھر فرمایا کہ ان کے لیے المناک عذاب ہے، یعنی بہت سخت عذاب ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ ذلت دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ تینوں باتیں انہی کے لیے ہیں جو اسلام کی مخالفتیں کرتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ احسن۔